جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے. ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد, فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے. اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا. اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی, وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر ملک, یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری, ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں, شریف فیملی کا وہاں سے, اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. ہدایبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے,
ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا, اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے, این آر او مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے, تسلیم کر دیتا ہے ہماری. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے, کبھی قطری خط آ جاتا ہے, پھر کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے, ٹرسٹ ڈیڈ, وہ کلیمری فونٹ والی, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا, کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے, کدھر سے پیسہ آیا, کیسے فلیٹ خریدا, بیچا کتنے کا, منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کے پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں, بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے, وہ بیٹا علیحدہ, وہ جو حسن شریف وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے, اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں, اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی, اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں, کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر, نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے, اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا, ہر جانا کروں گا اس کے اوپر, کہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے. اور پھر ایف آئی اے کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں, وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا, وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے پی ٹی آئی کو, ان کو ایف آئی اے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے, تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے پی ٹی آئی سے, کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے پی ٹی آئی. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں, اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے, ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا, پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں, اور پھر انہیں سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے, جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے, ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس لیے ہم پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئی. تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں, کہ ہمارے کیسز ہمارے, تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل, جو صحافیوں سے کیا انہوں نے, یہ پاکستان, مشرف کے مارشل لاء مجھے یاد ہے, مجھے اس نے جیل میں ڈالا, لیکن مشرف کا مارشل لاء لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے, جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں, پھر ایاز امیر اس کو مار پٹوائی, ذلیل کروایا, سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ, اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا, یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا.
اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے, سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ, مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے. صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی, یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے, کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے, موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں, لفافے, جو زمین بیچنے والے صحافی, جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے. آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سیئنگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں, معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا ہمارا, 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں, لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ, میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی, 4 لوگوں کے نام میں نے دیے, میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے, تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم, دنیا کو پتا ہو, میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ, یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا, اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں, اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا, میری ریلیشن شپس ہیں, اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر, سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ, جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں, معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں. جو کسان ہیں, جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں, زراعت میں 4.5%, وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے, اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں, یہ جو ہوا, یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی, یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان.
اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. چوبیس سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا. اور یہ جو وزیر آباد ہوا، اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے. پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے. میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا اس ٹائم ہیز کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا، اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے، ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ، دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کیا اچھا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤڈز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر، انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ، دینی انتہا پسند کچھ کرے گا، عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے، اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے.
رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی، کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں، یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ، اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے، خوف طاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے، وہ پبلک نہ نکلا ہے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناءاللہ، اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناءاللہ کے اوپر عابد شیر علی، ان کے منسٹر کے باپ نے کا 18 قتل کیے. اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی، یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصلہ آباد میں، سب فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو. تو ان کے اس کے لیے کوئی جان، انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری. دوسری طرف شہباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 1990 یعنی 1997 میں جب چیف منسٹر تھا اور 99 تک جب چیف منسٹر رہا. اس نے کوئی 900 قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں، تو جو 16 ارب کی کیس تھے، جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیک سے. 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی، جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا، پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ ہی لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ، اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی، اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ 2 انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے میجر جنرل فیصل. فیصل کیوں؟ فیصل اس لیے مل گیا، ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پھوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو، جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا.